اقرار الحسن نے جان بوجھ کر ایئرپورٹ کے اوپر ایک ڈرامہ رچایا، ایک نان ایشو کو ایک ایشو بنا دیا، کنٹروورشیل سٹوری بنا دی۔ حالانکہ اس سٹوری میں کچھ بھی نہیں تھا، صرف اور صرف اپنی ریٹنگ کے چکر میں، اپنے آپ کو مشہور کرنے کے چکر میں، اپنی سیاست کو بہتر کرنے کے چکر میں، اور پبلک میں اپنے آپ کو، اپنی جماعت کو زیادہ پروموٹ کرنے کے چکروں میں۔ حالانکہ یہ کوئی اتنی بڑی کنٹروورسی نہیں تھی، اور نہ ہی ڈائریکٹ جو ایف آئی آفیسر تھا اس نے اس سے کوئی بات کی، نہ اس کو مخاطب کیا۔ وہ اپنے ایک کلیگ کے ساتھ سرگوشی کر رہا تھا، پبلکلی بھی اونچی آواز میں بھی اس نے کوئی اناؤنس نہیں کی۔ ایک حد تک مان لیا ایف آئی افسر کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن اس نے تو سب سے زیادہ غلطی تو اقرار الحسن کی ہے۔ ایک نان ایشو کو ایشو بنا دیا، اور اتنا بڑا چیخ و پکار، ایسے لگ رہا تھا کہ یہ ابھی اس کا گریبان پھاڑے گا۔ بھائی یہ سیاست ہے، آپ سیاست نہ بھی ہو تو آپ کو ایک ایز اے ہیومن بینگ آپ کو تہذیب کے دائرے میں، اخلاق کے دائرے میں رہ کے بات کرنی چاہیے۔ اور آپ کیا پروگرام سریام والے ہٹ چلے گئے، کچھ ریٹنگ آ گئی، آپ نے ملاوٹ خوروں کے خلاف کوئی کام کر دیا، ایکشن لے لیا، اب آپ اپنے آپ کو قوم کا مسیح سمجھنے شروع کر گئے ہیں، اپنے آپ کو قوم کا نجات دہندہ کو بڑا لیڈر سمجھنا شروع ہو گئے ہیں۔ آپ کی کیا سٹرگل ہے، کیا وجہ ہے کہ قوم آپ کو اپنا لیڈر مانے، سوائے سریام کے پروگرامز کے علاوہ؟ اور اس کے اوپر بھی آپ کی کریڈیبلٹی بڑی مشکوک ہے۔ لوگ کہتے ہیں آپ بلیک میل کرتے رہے لوگوں کو، منفی پروپیگنڈا کرتے رہے لوگوں کے خلاف، طرح طرح کے لوگ اس کے حوالے سے بھی آپ کے بارے میں رائے رکھتے ہیں۔ تو اگر سیاست آپ کا بنیادی حق ہے سیاست کرنا، لیکن چیخ و پکار تو آپ نہ کریں، کسی عزت دار بندے کی پگڑی تو نہ آپ اچھالیں۔ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں تھا، پہلے آپ کہتے رہے کہ مجھے گالم گلوچ کیا، جی کون سی گالم گلوچ اس نے کی؟ نہ اس نے آپ کو مخاطب کیا، نہ آپ سے کوئی بات کی، اور آپ انتہا قسم کے ٹاؤٹ ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے آپ ٹاؤٹ بنے ہوئے ہیں۔ جہاں پہ آپ کو بات کرنی ہوتی ہے وہاں پہ آپ خاموش ہو جاتے ہیں، آپ کی زبان جو ہے پھسل جاتی ہے، آپ کی ٹانگیں کانپ جاتی ہیں، اور آپ نے کیسے سمجھ لیا کہ وہ پی ٹی آئی کے سپورٹر ہے؟ ایک شخص ہے وہ محب وطن ہے، اگر کوئی شخص اس نظام کے اوپر تنقید کرتا ہے، اس نظام کی خامیوں کو ایکسپوز کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے جو پی ٹی آئی ہے، یہ عمران خان کی اتنی تو کریڈیبلٹی ہے کہ اس کے جو فالوورز ہیں وہ اس نظام کی خامیوں کو ایکسپوز کرتے ہیں، اور آپ نے اس کو آفیسر سے ایک جوتیا بنا دیا صرف اس بات کے کہ اس نے اپنے کلیگ کو کہا کہ اس کا بھی حال بھی جواد احمد کی طرح ہوگا۔ پھر آپ جواد احمد سے بار بار معافی مانگنا شروع ہو گئے۔ کیا آپ کی نظر میں جواد احمد کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کی کوئی پولیٹیکل سٹرگل نہیں ہے؟ یا تو آپ مانیں نا کہ آپ جو ہے سیاست میں عمران خان کو فالو کرتے ہیں، آپ تو سیاست میں جواد احمد کو فالو کرتے ہیں، اور آپ جواد احمد کو کہتے ہیں کہ جو بہت اچھے سیاستدان ہیں، آخری امید ہے پاکستان کی۔ ہر بات پہ آپ کی قسم اٹھاتے ہیں، یہ آپ کے سب سے بڑے جھوٹے ہونے کی نشانی ہے۔ آپ سے بڑا جھوٹا، منافق، بدتمیز، جاہل آدمی کوئی نہیں ہے۔ ایک شریف آدمی کی جاب جو ہے وہ آپ نے رسک میں لگا دی، کوئی بڑی اس کی اتنی بڑی سنگین غلطی نہیں تھی جس کو اس طرح پہ ایکسپوز کیا جاتا۔ مان لیا اسے پروفیشنل مس کنڈکٹ ہوا، اس نے اپنے کلیگ سے بات کی، یا تو نا آپ کو روکا ہو، آپ کا راستہ روکا ہو، آپ سے بدتمیزی کی ہو، آپ کے ساتھ مس بیہیو کی ہو، ڈائریکٹ آپ سے بات کی ہو۔ صرف اور صرف جو ہے ریٹنگز کا چکر ہے، ویوز کا چکر ہے، حالانکہ سیاست میں ریٹنگز اور ویو کا چکر نہیں ہوتا۔ سیاست میں تحمل، برداشت، صبر سے کام لینا چاہیے۔ اور کبھی آپ کہہ رہے ہیں محسن نقوی کے نیچے کام نہ کرو، محسن نقوی جو ہے وہ تمہارا باس ہے۔ مان لیا کہ فرض کرو پی ٹی آئی کے سپورٹر ہے، تو فرض کرو جب شہباز شریف وزیر اعظم بنیں گے تو پی ٹی آئی کے جو سپورٹر ہوں گے ان کو حکومت پاکستان میں کام کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، وہ سب ریزائن کر دے کے چلے جائیں۔ اگر عمران خان وزیر اعظم بن جائے تو پھر جو باقی سیاسی جماعتوں کے ووٹر ہیں، سپورٹر ہیں، ان کو حکومت میں کام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، وہ ریزائن دے کے چلے جائیں۔ اب یہ کیا رویہ ڈال رہے ہیں؟ پولیٹیکل اوپینین رکھنا، چاہے پبلک سرونٹ ہو چاہے عام سٹیزن ہو، ہر کسی کا ایک بنیادی حق ہے، پبلک پولیٹیکل اوپینین وہ رکھ سکتے ہیں، ان کا اپنا ایک رائٹ ہے پولیٹیکل اوپینین رکھنا۔ باقی آپ نے کہ نان ایشو کو ایک ایشو بنا دیا، کنٹروورشل سٹوری بنا دیا آپ نے، صرف اور صرف اپنے آپ کو پروموٹ کرنے میں، اپنے آپ کو بہتر کرنے میں، لیکن اس سارے ڈرامے میں آپ کا جو مکروہ چہرہ ہے وہ بے نقاب ہوا ہے۔